یہ پلین نہ ہوتی اور یہ پانی کی طرح شیک کر رہی ہوتی اور ویوی ہوتی، ہم قدم رکھتے تو ہمارا قدم کبھی وہاں گرتا اور ہمارے قدم کبھی وہاں پھسل رہے ہوتے۔ یہ اللہ نے پہاڑوں کو لگا کے اور زمین کو پلین بنا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے؟ اس سے ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہارے لیے میں نے نعمتوں کو نچھاور کر دیا، مسخر کر دیا، ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، جو تم ظاہر دیکھتے ہو، اور باطن نعمتیں جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی۔ یعنی کون سا پلانٹ ہے ملکی وے میں یا یونیورس میں جس کی اس لوکیشن ہونے کی وجہ سے ہماری ارتھ میں یا ہمارے پاکستان میں 4 موسم آ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم عجیب انسان ہیں، یعنی یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے انسان ہونے کا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، یعنی نَبْتَلِيهِ، ہم ٹیسٹ کریں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے ٹیسٹ کریں، اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے یا کفر والا بن جاتا ہے، کہ وہ لائف میں اپنی چیزوں کا شکر ادا کرتا ہے یا وہ کفر والا بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ ان دونوں آیات میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ شکر لے کے آ رہے ہیں اور ایک جگہ کفر لے کے آ رہے ہیں۔ اما شاکرا و اما کفورا، تم شکر گزار بن جاؤ یا کفر والے بن جاؤ۔ یعنی اگر تم شکر گزاری نہیں کرو گے تو یہ کفر ہے، اور کفر کا اپوزٹ یہاں پہ ایمان نہیں بلکہ شکر کہا گیا ہے، which means شکر is equal to ایمان۔ یہاں پہ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ تو جو شخص اپنے لائف میں گریٹفل ہے، گریٹیوڈ اختیار کرتا ہے، وہ کفر سے بچ رہا ہے، اور جو شخص نہیں کرتا، جو شخص مایوس ہو چکا ہے، وہ سب سے پہلے کفر میں چلا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب انہوں نے ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں کہا کہ کون لے کے آئے گا، ایک عفریت نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا۔ ایک شخص جسے علم دیا گیا تھا اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، مجھے بتائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تخت سامنے آ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی۔ ہم ہوتے ہاں جی دیکھیے ہماری طاقت، دیکھیے میری مائٹ، دیکھیے میری پاور، کیا لگاتے ہیں اور ہنستے اور غرور میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ۔ اور کیوں کیا اللہ نے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے۔ یہ اللہ کا فضل جو ہوتا ہے نا، یہ آزمائش ہوتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ کہتے ہیں کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اسے شکر کے، وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے، اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے، اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے دنیا کی بہتری کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو کفر کرتا ہے اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، اللہ تو غنی کریم ہے۔ تو ایک نبی کا بیہیویئر یہ ہے، اور ایک یعنی کافر کا، قارون کا بیہیویئر کیا ہے؟ جب اس کا جو مال تھا نا وہ اونٹوں پہ نہیں، اس کی مال کی جو چابیاں تھیں، خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ آیا کرتی تھیں۔ وہ کیا کہتا ہے جب کوئی مال آ جائے نا ہمارے پاس تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی ہم سیلف میڈ انسان، بڑا جی سیلف میڈ بندہ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی سیلف میڈ نہیں ہوتا، سب اللہ میڈ ہوتے ہیں۔ قال کہتے قارون کہتے ہیں کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے، میں نے جو محنت کی تھی نا یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ میں نے جو دن رات کی کوشش اور ایفرٹ لگائی تھی نا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ سیلف میڈ انسان ہوں میں، والعیاذ باللہ، واللہ no one of us is self made، we are all اللہ میڈ، ہمیں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں بڑھائیں گے، ہم تمہیں بہت نوازیں گے، بہت زیادہ عطا کریں گے۔ یہ بہت کمال کی آیت ہے، بہت کمال کی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، کس چیز کا؟ کوئی چیز پرٹیکولر مینشن کی ہے؟ علم کا، اعمال کا؟ نہیں، کسی چیز کا بھی شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، ہم تمہیں بڑھائیں گے۔ کس چیزیں بڑھائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی لمٹ لیس ہے، اور یہاں پہ اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ ہم تمہیں صرف مال میں بڑھائیں گے، نہیں، ہو سکتا ہے تمہیں اولاد میں بڑھا دیں، عزت میں بڑھا دیں، لائف بڑھا دیں، سیکنڈز بڑھا دیں، تمہاری یعنی
تمہیں کیا کچھ بڑھا دیں گے. تم شکر کرنے والے بنو, پھر ہم لمٹ لیس تمہیں انکریز دیں گے لائف میں. اللہ اکبر. اور صلی اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو شکر ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو دی نعمتیں یو ہیو. یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی نعمتیں کم ہو رہی ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے صحیح طرح سے. اور اگر آپ کی زندگی میں چیزیں بڑھ رہی ہیں, زیادہ ہو رہی ہیں, تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. حق تو ادا پھر بھی نہیں کر رہے, لیکن کچھ نہ کچھ شکر ادا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں آپ کے پاس کل وہ چیز ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے, جس کا آپ آج شکر ادا کریں گے. اور یاد رکھیں کل آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے. تو اپنی لائف میں ذرا نوٹس کریں. امیجن ہمیں ہمارا باس کہہ دے کہ کل بیٹا تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی جن کا تم آج شکر ادا نہیں کرو گے, تو ہم سوچنا شروع کر دیں گے, رائٹ. یہی فارمولہ یاد رکھیں, کل وہ آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی جن کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں. اگر ہم آج اسلام کا شکر ادا نہیں کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا, شاید اللہ ہم سے چھین لے. اگر ہم اپنے ماں باپ کا اور صحت کا اور یہ وقت کا, اور اللہ نے جو ہمیں دیکھنے کی طاقت دی, جو اسمیل کی طاقت ہے اللہ نے ہمیں دی, اس کا ہم شکر ادا نہیں کریں گے, شاید ہم سے کوئی چھین نہ لے, اللہ ہم سے چھین نہ لے. اور ایک بات یاد رکھیں, شکر ہے کیا؟ شکر جو ہے نا, دیکھیں کفار سے بھی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنایا, تو وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا. یہ بارشیں کون نازل کرتا ہے, یہ ویجیٹیشن کون اگاتا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ اگاتا ہے. یعنی they acknowledged the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی بلیسنگز کو ان چیزوں میں یوز کرنا جس میں ان کی اطاعت ہے. اصل شکر جو ہے نا, ہاں الحمدللہ زبان سے اکنالج کرنا یہ بھی شکر کا ایک فارم ہے, لیکن کل نہیں ہے, ہول نہیں ہے. جو اصل شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلیسنگز ہماری لائف میں آئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے پلیجر میں استعمال کرنا, اور ناشکری کیا ہے کہ ان بلیسنگز کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا, یہ ناشکری ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے, میں نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا. ان شکرتم وآمنتم, تم اگر شکر کرو گے اور ایمان والے بنو گے. تو یاد رکھیں جو شکر ہے نا, شکر اصل جس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو جو بھی اس نے ہمیں دی ہے, صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا. اور خدا کی قسم جو انسان اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ ناشکر ہے. جو اپنی ٹانگوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ ناشکر ہے. جو اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے, غلط چیزیں دیکھ رہا ہے, فلتھ دیکھ رہا ہے اپنے فون پہ, آنکھوں سے زنا کر رہا ہے, جو اپنی زبان سے گالی گلوچ دے رہا ہے اور فلدی ورڈز اور کرس ورڈ یوز کر رہا ہے, اور ماں کی گالیاں اور بہن کی گالیاں ادا کر رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا بے شک وہ 2-4 دفعہ الحمدللہ بولتا بھی ہو, وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اصل جو شکر ہے وہ ان بلیسنگز کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے. اس بات کو نوٹ کر لیں اور اب اپنا ٹیسٹ کریں. واللہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں یا نہیں ہوں. ہاں بے شک زبان سے الحمدللہ کہنا اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. قرآن حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان, الحمدللہ کہنا میزان کو, جو ترازو ہے جس میں اعمال رکھے جائیں گے, اس کو بھر دیتا ہے. اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض, کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے گیپ کو بھر دیتا ہے. لیکن اصل جو شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف استعمال نہ کرنا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اسی ٹیکنالوجی کو, اسی سیل فون کو, اسی ذہن کو, اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ کے دین کو ڈیفیم کرنے کے لیے اور فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور نیک لوگوں کو کیا حکم دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا مریم تجھے ہم نے چن لیا, تجھے ہم نے سلیکٹ کر لیا, اب کیا کرنا ہے تو نے, واسجدی وارکعی مع الراکعین, اب سجدہ کرو اور رکوع کثرت کے ساتھ کرو. یہ شکر کا تقاضا ہے. سورہ کوثر میں دیکھیں انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر عطا کی. اب یہاں سے کوثر سے مراد یہ حوض کوثر ہے یا کثرت سے وافر نعمتیں عطا کر دیں. فصل لربک وانحر, اب کیا کریں جب ہم نے آپ کو نعمتیں دی تو کیا کریں,
اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیں. ونحر اور قربانی کریں, اور قربانی بھی سپرلیٹو ڈگری کی, بہترین قربانی, بکرے کی یا بیل یہ اس کی دمبے کی نہیں, نحر کریں, اونٹ کی قربانی جو قربانی کی سب سے بیسٹ فارم ہے وہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو نعمتیں دیں, اور نعمتوں کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے اور اللہ کا بندہ بنا جائے, اللہ کا عبد بنا جائے, سبمشو ہو جائے. رسول اللہ کو دیکھیں, نمازیں پڑھیں تہجد کی, اور لمبی لمبی پڑھیں, اتنی لمبی کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے اور کریکس آتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ, آپ اتنی عبادت, اتنا ایگزرٹ کرنا, آپ تو وہ ہیں وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. یا رسول اللہ, کیا کہتے ہیں, یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھے اس نے رسول بنا کے بھیجا, خاتم النبیین بنا کے بھیجا. دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں تو ان کا جو لائف اسٹائل تھا, 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارے گھروں میں ایسا ٹائم کبھی آیا کہ 3 دن تک چولہا نہ جلے؟ 3 مہینے تک کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. ہمارے پاس کیا حالات ہیں. امیجن آج اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دے فار ایگزامپل کہ جنت تمہاری, تم کنفرم, یعنی کنفرم جنتی ہو, ٹھیک ہے وہی چیز, جنت تمہاری, تو ہم تو شاید کل سے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں. آپ تو جنت مل گئی جی, آپ کیا فائدہ. ہم تو کل سے صدقہ دینا چھوڑ دیں کہ جنت میں تو کنفرم ہو گئے, جگہ مل گئی ہے. حالانکہ وہ شکر گزاری میں اللہ کی عبادت کی انتہا کر دینا. ابوبکر صدیق رویا کیوں کرتے تھے اتنا زیادہ قرآن پڑھ کے؟ لوگ کہتے تھے کہ یہ جب اللہ میں نے کہا نا مروا ابا بکر یصلی بالناس, ابوبکر کو بولو جا کے نماز پڑھائے, لیڈ کرے, جب وہ زندہ تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بہت کمزور ہیں, رو پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کے. تو اللہ نے کہا نہیں, جاؤ ابوبکر کو ہی بولو, وہی نماز پڑھائے گا, میرے علاوہ وہی امام ہے. تو وہ کیوں روتے تھے اتنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس موقع پہ, کہتے ہیں کہ our hearts have been created to show love to the one who shows love to it. So what about the one whose name is Al-Wudud? ہمارے دل اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اس کو محبت دے. تو اس سے محبت کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نام ہی الودود ہے, the ever loving, سب سے زیادہ محبت کرنے والا. اور فیروز آبادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا گریٹسٹ فارم آف ایمان, رب کے سامنے شکر گزاری, شکر تہا کہنا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اللہ سے ہمت کی اور طاقت کی دعا مانگے. اور یہ دعا اسی وجہ سے معاذ بن جبل کو اللہ کی نے کہا, اے معاذ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے, ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ مجھے میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں اور تیرا شکر کرنے میں اور تیرا بہترین طریقے سے عبادت کرنے میں. اگر اس کی ہم شرح دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں, اور بہترین فارم کیا ہے ذکر کا؟ تیرا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. اور شکر کی بہترین قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان نعمتوں کو یوز کرنا, وہ حسن عبادتک. اللہ سے مدد مانگے, یا اللہ ہمیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, ہماری مدد کر یا رب تو. ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات تو کیسے لوٹا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں؟ نہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ نے ہر وہ چیز دی جس کا یعنی ہم نے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ہم گن بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سیکنڈ نعمتیں دیتا جا رہا ہے, and we are indebted to his blessings. ہر ایک سیکنڈ جو ہم لے رہے ہیں, we are becoming indebted to his seconds. لیکن شیطان کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور اس نے ہم سے بھی وعدہ کیا کہ اللہ تو نے ان کو بنایا تو ہے اور میرے رائیولز ہیں, یہ میرے دشمن ہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. سامنے سے آؤں گا, من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, سامنے سے, پیچھے سے, رائٹ سے لیفٹ سے آؤں گا, اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. اب دیکھیں کہ میں اور آپ حزب اللہ میں سے ہیں, حزب الشیطان میں سے ہیں.
اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر نماز شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کر دیا کہ تم نے یہ پڑھنا ہے. امیجن اللہ فرض نہ کرتا تو شاید ہم کبھی بھی اللہ کا شکر نہ ادا کر سکتے. اللہ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں, اللہ چاہتے ہیں ہم حزب اللہ میں سے بنے اور حزب الشیطان میں سے نہ بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ شکر آن بلیسنگز از ایکول ٹو صبر آن کلیمٹیز. جو شخص نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے نا, وہ برابر ہے اس شخص کے جو بندہ کلیمٹیز, آفات اور بلاؤں پہ صبر کرتا ہے. اللہ اکبر, واٹ اے بیوٹیفل حدیث. سو وٹ ڈو وی وانٹ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی اچھی ملے, آخرت بھی اچھی ملے, تو ہمیں ہر چیز کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ یہ اٹس ایکویلنٹ ٹو صبر آن کلیمٹیز. مصیبتوں پہ صبر کتنا بڑا اجر ہے, اور صبر کا اجر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بغیر حساب کتاب کا ان کا اجر ہوگا. تو شکر جو نعمتوں پہ انسان کرتا ہے اس کا بھی اجر بہت بڑا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں اپنی زندگی میں نا دیکھنی چاہیے. اور مومن کا تو بیہیویئر ہی ہوتا ہے, عجب الامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے, ہر چیز میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور رسول نے فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا مُؤْمِنٍ. یہ صرف مومن نہیں کر سکتا, باقی منافق نہیں کر سکتا یا کافر نہیں کر سکتا. جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے, اس کے لیے بہتری ہے اس میں. اور جب کوئی اس پہ کوئی نعمت آتی ہے وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے بہتری ہے. اور شکر کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یعنی اس نعمت کو وہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں یوز کرتا ہے. شادی کیا نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. ناچ گانا کر کے گزارتی ہیں یا اللہ کے سامنے سجدے کر کے. عید کا دن نعمت ہے, ناچ گانا کر کے گزارتے ہیں اللہ کے سامنے مزید جھک کے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ حکمت, جو اسمارٹ اور شارپ لوگ ہوتے ہیں نا, دے آر گریٹفل. حکمت کی جب بات کی تو لقمان حکیم دیکھیں, بہت بڑے حکیم تھے. ان کی حکمت میں سے ایک چیز کیا تھی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. کہ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی, اینڈ پارٹ آف دس حکمہ واز کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے. جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. blessings we have. قرآن کا ہم نے کب شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں قرآن دیا, ہمیں تو نے اسلام دیا. لاسٹ ٹائم کب شکر ادا کیا؟ ایگزیکٹلی ورڈز, یا اللہ تو نے ہمیں قرآن دیا, ہم تیرے شکر گزار ہیں. ہماری جو مینٹل فیکلٹیز ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, سونگنا, ساری سینسز, اس کا ہم نے کب شکر ادا کیا. فری ٹائم, سیکیورٹی جو ہے پاکستان میں, آپ یوکرین کے حالات دیکھ لیں اور رشیا کے حالات دیکھ لیں, پوری دنیا کے حالات دیکھ لیں, برما, فلسطین, کشمیر کو دیکھ لیں آپ. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اور بہنوں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو ہدایت دے. اگر ہدایت نہیں ہو ان کی قسمت میں تو برباد کر دے ان کو. سیکیورٹی کتنی بڑی. فوڈ, کب ہم نے لاسٹ ٹائم شکر اللہ کا ادا کیا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. سو آئی گیو یو 5 ٹپس فائنل انشاءاللہ بیفور اینڈنگ دی لیکچر. وہ یہ چھوٹی سی. نمبر 1, جو شخص 5 ٹپس ٹو بی گریٹفل. نمبر 1, ڈونٹ بی گریڈی. مزید, حل میں مزید, مزید کی لالچ. حدیث میں آتا ہے بی کانٹینٹ اینڈ یو ول بی آف تھینکفل پیپل. جو شخص اطمینان میں ہوتا ہے نا, وہ اس کی یعنی وہ اس کی نشانی ہے کہ وہ شکر گزار لوگوں میں سے ہے. اطمینان میں, یار تم نے جو دیا میں راضی ہوں. دوسری چیز, اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عبدن شکورا. کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام جب بھی کچھ پیتے تھے اور جب بھی کچھ کھاتے تھے, ایک لقمے کے بعد الحمدللہ بولتے تھے, اور ایک ڈرنک کے بعد یعنی ایک گھونٹ کے بعد جب وہ پیتے تھے اور سانس لیتے تھے الحمدللہ بولتے تھے. That's why he was known as عبدن شکورا. تیسری چیز, تھرڈ, وہ یہ کہ look at those people who have less blessings than you. انظروا الى من هو اسفل منکم. ان کو دیکھو تمہارے سے نیچے ہیں. ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تظہروا نعمت اللہ علیکم. تم ان کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہیں, ان کو مت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہیں. کیوں؟ تمہارے لیے بہتر ہے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کفر نہیں کرو گے. اگر تم ایسا کام کرو گے تو کبھی اگر لائف میں پرابلمز ہو نا تو ہاسپٹل چلے جائیں, ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں, اولڈ ہومز میں چلے جائیں, قبرستان چلے جائیں, ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, پھر دیکھیں
آپ کو اپنی لائف نا بادشاہوں والی لگے گی. اور فورتھ چیز میک دعا, جیسے معاذ بن جبل کو کہا تھا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آخری چیز لوگوں کا شکریہ ادا کریں. ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ. کثرت سے لوگوں کو تھینک یو کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو کمپلیمنٹ کریں, ان کی لائف میں بہتر چیزیں لے کے آئیں. اینڈ یاد رکھیں ہم کبھی بھی اللہ کا شکر صحیح طرح سے ادا کر ہی نہیں سکتے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ جب میرا شکر تیرا ادا کرنا, میرا الحمدللہ کہنا ڈیزروز another الحمدللہ, اور دوبارہ الحمدللہ پڑھنا ڈیزروز another الحمدللہ, اور میں کب تک تیرا شکر ادا کروں. اینڈ وی ہیو ٹو ریکگنائز our inability to thank اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ بھی شکر کی فارم ہے کہ اپنے آپ کو نا عاجز سمجھنا کہ یا رب تیرا میں لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہم تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے, جو تو نے کیا وہ بہترین ہے. سو دعائیں پڑھیں, اللہم اجعلنی صبورا, یہ دعا یاد کریں. واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا رب مجھے صبر والا بنا اور مجھے شکر والا بنا, اور مجھے میری آنکھوں میں کمتر چھوٹا اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دے. مختلف دعائیں ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. مختلف دعائیں ہیں, یاد کریں دعاؤں کو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اینڈ لیو اے ونڈرفل لائف اہیڈ انشاءاللہ. یاد رکھیں جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پلانز کو ٹرسٹ کرتا ہے, اور جو اللہ کے پلانز کو ٹرسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بہت بہترین فیوچر اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں. اور جو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی تقدیر کو کوشچن کر رہا ہوتا ہے, اور جو اللہ کی تقدیر کو کوشچن کرتا ہے وہ بہت جلدی کفر سے اور ایک انہیپی لائف سٹائلز کے قریب آ جاتا ہے. اور یاد رکھیں شکر از ڈائریکٹلی اس کا جو ایگزیکٹ اپوزٹ ہے نا وہ ناشکری ہے اور مایوسی ہے اور انہیپی لائف سٹائل ہے. تو اس لائف سٹائل سے بچیں اینڈ لیو اے بیوٹیفل لائف سٹائل انشاءاللہ. اللہ کی نعمتوں کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے گزاریں. شکر کا ایک چسکا ہے, اور آنیسٹلی شکر کا ایک نشہ ہے, جس کو وہ لگ جائے اس کو شکر کے بغیر لائف گزارنے کا مزہ ہی نہیں آتا. سو سے الحمدللہ یا رب تیرا ہر معاملے میں شکر ہے فار دا بلیسنگز یو ہیو گیون اس. ایک دعا ہے اس کو بھی یاد کریں, اور ایک کمال کی دعا ہے الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق والحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض والحمدللہ عدد ما احصى کتابہ والحمدللہ علی ما احصى کتابہ والحمدللہ عدد کل شیء والحمدللہ ملء کل شیء. جو شخص اس دعا کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے ایک دن میں, اس کو صبح اور شام یعنی پورے 24 گھنٹے کا ذکر کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ Inshallah, I'll ask my media team to post this dua in the comment section. Inshallah ta'ala, barakallahu fikum everyone. May Allah bless you all. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ خیر دے اور آپ کو ہمت اور طاقت دے کہ ہم اپنی زندگی میں بلیسنگز کو دیکھ کے ان پہ شکر ادا کر سکیں, اور مجھے بھی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.